ہاں یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل زتیکیا ما abungo program purdo ki uzasta safal razam. Okay. So first of all جو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے اتنے ہمارا بھی انتظار بھی کر رہے تھے, سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارا انتظار کیا. اور بالکل, لیکن مجھے پتا ہے اس انتظار کا اپنا مزہ ہے, کیونکہ شازمہ جی سے ملنا بھی تو بہت بڑی بات ہے, اتنی بڑی شخصیت سے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے, اور میں شازمہ حلیم صاحبہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ شاد سب کا, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اتنی ٹیکنیکل نہیں ہوں, یہ موبائل کا سمجھنا اور ادھر ادھر یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میں سب لوگوں کا جو میرے ویٹ کر رہے ہیں ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں, ان کی میں شکریہ ادا کرتی ہوں, ان کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس ٹائم میں تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اتنی مصروفیات ہے, لیکن وہ میرا انتظار کر رہے ہیں, تو میں اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. ہاں بالکل نہیں, کبھی کبھی کچھ انتظار جو ہے نا وہ بڑے اہم انتظار ہوتے ہیں, اس کا پھر جو اس میں جو صبر ہوتا ہے اس کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے, جو انشاءاللہ ابھی لوگوں کو ملے گا جو ہم بڑی مزے مزے کی باتیں کریں گے. سو لوگوں کو میں تھوڑا سا ریمائنڈ کراتی چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں نے بات کی, لیکن ابھی چونکہ ہمارے ساتھ شازمہ حلیم صاحبہ موجود ہے تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ جو ویمن وائسز پاکستان ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کے جو کہ بہت سارے شعبوں میں بہت ایک نامور اپنا رول کردار ادا کر رہی ہیں, ان کے بہت ساری اچیومنٹس ہیں اور وہ رول ماڈل ہیں, اسی سلسلے کی جو کڑی ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں آگے. اور آج ہم جس شخصیت سے بات کر رہے ہیں وہ ایک نامور فنکارہ ہے, آرٹسٹ ہے. ریڈیو میں ان کا بہترین کام ہے, ٹی وی پہ ان کا بہترین کام ہے, آپ ایز اینکر دیکھیں, آپ ایز اے ہوسٹ دیکھیں, آپ ان کے ڈرامے اٹھائیں, اور پھر انہوں نے جس طرح کے کردار انہوں نے نبھائے ہیں, جس خوبصورتی سے, اور اس میں جو ان کی شخصیت کی پوری جس طرح ڈھل جاتی ہے, کیونکہ مجھے ان کے بہت سارے ڈراموں کے کچھ کردار ایسے یاد ہیں کہ وہ ہم لوگ کے ذہن پہ نقش ہو چکے ہیں. سو ہماری ان سے بڑی اچھی یادیں وابستہ ہے, اور مجھے پتا بھی ہے کہ جس وقت یہ آ رہی تھی اس انڈسٹری میں تو اس وقت شاید بہت مشکل بھی تھا, لیکن یہ جب آئی ہیں تو انہوں نے جس بہترین انداز سے اپنی شخصیت کو, اپنے روایات کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو جس طرح لے کے چلی ہیں, تو ان کی وجہ سے میں کافی وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت ساری خواتین کے لیے راستے کھلے ہیں اور انہوں نے اس شعبے میں جوائن کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ اس شعبے میں جو فنکار کا شعبہ ہے, جو آرٹسٹ کا شعبہ ہے, وہاں تو یہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے, لیکن ہم جیسی خواتین کے لیے بھی آئیڈیل ہے, کیونکہ یہ اس طرح کے شعبوں میں آنا, آپ ایک اسٹیگما توڑتے ہیں, آپ ایک اسٹیریوٹائپ توڑتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈرامہ میں, ٹی وی میں بیٹھ کے بھی آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ چیزوں کو لے کے چل سکتی ہیں. ان کی بڑی خوبصورت فیملی ہے, ان سے اس بھی بات کریں گے, ان کا بیٹا بھی ان کو ہیلپ کر رہا تھا, بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے بچے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. سو میں زیادہ اب حائل نہیں ہوں گی شازمہ جی کے درمیان اور لوگوں کے درمیان, میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بھی بہت مصروف رہتی ہیں, بہت کام کرتی ہیں, گھر بھی ہے آپ کا, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈ سے لگتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے کتنے قریب ہیں. تو بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا, ہمارے ساتھ رہنے کا, بہت مزہ بھی آ رہا ہے. تھوڑی سی یادیں تازہ کرتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ شازمہ جی ہمیں لے چلیں اس وقت کی جس دن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ نے فنکار بننا ہے, آرٹسٹ بننا ہے. ہائے کیا یاد دلا دیا آپ نے. یہ جو پرانی یادیں ہوتی ہیں نا, یہ ان میں ایک اپنا مزہ ہے نا, بالکل, کہ جب آپ کبھی فینٹیسی میں ہوتے ہیں اور آپ یادوں کی کھڑکی کھول لیتے ہیں, تو بالکل, اس میں یہ ہواؤں کی طرح ٹھنڈی ٹھنڈی, یہ جو اچھی یادیں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوا کی طرح ہوتی ہیں, اور بالکل, جو تھوڑی سی تلخ یادیں ہوتی ہیں ان میں سے بالکل, تلخی تھوڑی سی, ان میں سے تھوڑی سی بدمزگی ہوتی ہے, لیکن بالکل. یادیں بہرحال یادیں ہوتی ہیں. اور میری بیبے, جو میری امی ہیں, ہم پشتوں میں بیبے کہتے ہیں, ہاں, تو میری بیبے ہمیشہ کہتی ہیں کہ یادوں کو, اچھی یادوں کو, اچھے ہنر کو یعنی ایک گٹڑی سی باندھ کے اس کو الماری کے اوپر رکھ دو, اور جب ہاں, آپ کو
جب آپ کو جس وقت بھی ضرورت ہے وہ اٹھا کے اس گٹڑی کو کھول دینا اور اپنی یادیں تازہ کریں, اپنی ہنر کو تازہ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیا میرے پاس ہے. ہاں تو اس سے انسان اپنی جو پچھلی تلخ زندگی ہوتی ہے اس سے بندہ نکلتا نہیں ہے. یعنی کوئی وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے, اور کوئی جو ہے ان سونے کے چمچوں کے پیچھے پیچھے اپنی زندگی تمام کر لیتے ہیں. تو میری زندگی بھی ایسی ہے. میں ایک سیکنڈ کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی, اور میرا والد اللہ بخشے ابھی اس دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. عبدالحلیم ان کا نام تھا, اور شازمہ کا حلیم کے نام سے میں پہچانی جاتی ہوں. اور عبدالحلیم نے میرے ساتھ بڑی تلخ زندگی گزاری. مطلب اس وقت ان کو کافی باتیں بھی سننی پڑی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج اس راز سے پردہ اٹھ ہی جائے کہ میں نے شاید کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میں آرٹسٹ بن جاؤں. اچھا, میرا خواب تھا وکالت کرنا, میرا خواب تھا ایئر ہوسٹس بننا, ہواؤں میں اڑنے کا. لیکن when I was 8th class student, تو میری ماموں کا بیٹا پاکستان ٹیلی ویژن میں انجینئر تھا, محمد اسرار یوسفزئی, آج کل وہ جرمنی میں ہوتے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. تو وہ آئے ہمارے گھر, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے لے جائیں, چونکہ غریبی تھی, بہنیں زیادہ تھیں, بھائی نہیں تھا. ہم 7 سسٹر ہیں, اور ہمارے 2 بھائی ہیں ابھی ماشاء اللہ, ابھی تو بڑے ہیں, بچوں والے ہیں, لیکن اس وقت نہیں تھے نا. میں تو پچھلی یادوں کی بات کر رہی ہوں, اس وقت ہمارے بھائی نہیں پیدا ہوئے تھے. تو مطلب میں نے کہا میں اپنے باپ کا بازو بنوں گی. لیکن پشتو کے معاشرے میں, پٹھانوں میں بالخصوص, اور بالخصوص سوابی کے پٹھانوں میں, دیر کے پٹھانوں میں, سوات کے جسے ہم غریزہ علاقہ کہتے ہیں, پہاڑی علاقہ کہتے ہیں, ادھر کے لوگوں میں باہر آنا یہ کانسیپٹ ہی برا سمجھا جاتا ہے, سوچنا بھی برا ہوتا ہے. لیکن میرے ماموں کے بیٹے محمد اسرار یوسفزئی نے میرا بڑا ساتھ دیا, اور وہ مجھے بچوں کے پروگرام میں لے آئے, ریڈیو پاکستان لے آئے, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن لے آئے. تو اس وقت میں 8ویں میں تھی, تو مجھے یہ عجیب سا لگا کیا کہ کس طرح کیمرے ہیں, اور جب میں اسکرین پہ نظر آتی تھی تو میں بڑا ادھر ادھر دیکھتی تھی کہ یہ کیا میرے ہونٹ کس طرح نظر آ رہے ہیں, یہ بال کس طرح نظر آ رہے ہیں, بڑا عجیب سا فیل ہوتا تھا مجھے. لیکن یہ کہ میں نے فرسٹ ڈے میں ہی جانزیب سہیل اللہ ان کو زندگی دے, اور لائق زیادہ لائق, اور نثار محمد خان صاحب اللہ ان کو بخشے, عنایت اللہ زی اللہ ان کو زندگی دے, عرفان اللہ عرفان, یہ سارے لوگ جو تھے ان نے میری بڑی ہیلپ کی ریڈیو پاکستان میں. اور پاکستان ٹیلی ویژن میں مجھے جانزیب سہیل نے پہلا مجھے ڈرامہ دیا, اور اس میں نے اتنے بڑے اور اتنے لیجنڈ آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا, سید سردار بادشاہ کے ساتھ, جو سلیم کے نام سے, مطلب کہ پٹھانوں میں بڑا علم ہے, بہت ہی خوبصورت شخصیت. لیکن سوری میں آپ کو درمیان میں کہوں, آپ لوگوں کا جو کیمسٹری تھی, وہ کیمسٹری بڑی فینٹاسٹک تھی, اس لیے ہم دونوں کا پسند تھا بہت زیادہ. جی لوگوں کو پسند تھا بہت زیادہ. تو اس وقت ایک ہی ٹیلی ویژن, مطلب کہ پاکستان ٹیلی ویژن تھا, زیادہ چینلز نہیں تھے, ٹیلی فون نہیں تھے. جیسے اب میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں, آپ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں, مطلب کہ کمالات ہیں, ایک ٹچ سے سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا, سادگی تھی, اور ایک ٹی وی اور ایک ڈرامہ, اور اس ڈرامے کے لیے ہر ہفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ اتوار کو ڈرامہ ہے, یا فرائیڈے کو, جمعے کو ڈرامہ ہے, یا سیٹرڈے کو ہفتے کو ڈرامہ ہے. تو اس کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا. ابھی انتظار میں کہ ڈرامہ آئے گا, تو مطلب جب ڈرامہ آن ایئر ہوا تو میرے گاؤں میں ایک ہلچل مچ گئی. میرے والد صاحب کو اللہ بخشے, اللہ ان کے قبر کو جنت کی نور سے اور پھولوں سے بھر دے. میں کہتی ہوں کہ میرے والد کو اپنی قبر ایسی لگی کہ میں جنت میں ہی پڑا ہوں. تو میں بہت دعائیں کرتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مسجد میں باتیں سنی, مسجد میں لوگوں نے ان کو وہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی بچی جو ہے وہ ٹی وی میں چلی گئی ہے, اور یہ تو حجرے میں ٹی وی پڑا ہوتا ہے, اور یہ تو گھروں میں بھی پڑا ہوتا ہے, اور یہ تو جہاں پہ شادی ہوتی وہاں پہ بھی پڑا ہوتا ہے. اس وقت کم تھا ٹی وی, لیکن پھر بھی لوگوں کے, خاص لوگوں کے گھروں میں ٹی وی ہوتا تھا. ایون دن میرے خود اپنے گھر میں ٹی وی نہیں تھا. ہم دیوار پھلانگ کر کے بہنیں, تو اپنا ڈرامہ دیکھنے کے لیے میں دوسروں کے گھر میں جاتی تھی کہ میرا ڈرامہ آ رہا ہے, چلو چلتے ہیں نا. تو مطلب اس وقت خوشی تھی, لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ میرے رشتے داروں نے میرے باپ کے ساتھ مطلب کہ آنا جانا چھوڑ دیا. میرے پڑوسیوں نے, میرے اپنوں نے, ان کے دوستوں نے. لیکن
یہ چیز جو تھی یہ فار دا سم ٹائم تھی. جب مجھے تھوڑا سا میں ایک دم ایک ڈرامہ دوسرا ڈرامہ تیسرا چوتھا پانچواں مطلب کہ پھر میں نے ایوارڈ لینا شروع کر دیے. تو اس میں تھوڑے سے لوگوں نے کہا کہ مطلب یہ تو میرے باپ کو کہا جاتا تھا مطلب کہ آج میں آپ کو بتا ہی دوں کہ کہا جاتا ہے کہ بس آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, یہ تو ڈرامہ کرے گی اور پھر آپ کو آئے گی نہیں, اپنی پسند سے کہیں شادی کر لے گی, اور جیسے پشتو میں کہتے ہیں نا دلتا پشرمنو شرمی گمنگ ٹولو یہ وہ داخوستا پٹکے ہو یا داستا سادر ہو. اس چیز کی وجہ سے مطلب کہ میری بہنوں کے رشتوں میں بھی تھوڑی سی دراڑ آئی. ان کے کچھ رشتے جو تھے وہ تھوڑے سے جب آتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا شازمہ کی بہنیں تو دوبارہ نہیں آتے تھے. تو یہ سلسلہ 5 سال تک چلتا رہا, تقریباً 5-6 سال تک. پھر اس کے بعد تھوڑا سا حوصلہ, پھر اس کے بعد تھوڑے سے لوگوں میں اویئرنیس آئی, ٹیلی ویژن زیادہ ہو گئے, ہر گھر میں ٹی وی ہو گیا. جیسے پی ٹی سی ایل ایک گھر میں ہوتا تھا, کبھی ٹیلی فون آتا. ہمارے گھر میں خود بھی ٹیلی فون نہیں تھا, تو جب میں پشاور سے ٹیلی فون کرتی تھی تو پڑوسیوں کو کہتی تھی کہ میرا یہ میسج دے دیں کہ آج رات کو میں آؤں گی یا نہیں آؤں گی, میں نے 2 رات میری ریکارڈنگ ہے, میں سوات میں ہوں, کہاں ہوں, اور امی کو بیبے کو بتا دینا کہ بے فکر رہے, داجی کو بتا دینا بے فکر رہے. تو میں ان ٹچ رہتی تھی. پھر وہ کہتے تھے اچھا 5 منٹ بات کرنا, پھر 5 منٹ بعد دوبارہ فون کیا جاتا تھا. ادھر بوتھ میں کسی دکان سے سوات سے یا کسی بھی اس سے پی سی او سے ہم کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا, لیکن اس وقت کی میں سوچتی ہوں کہ ہم نے اس وقت اسٹرگل کی, ہم نے راستوں کو ہموار کیا, ہم نے راستوں کے پتھر ہٹائے, اور اب جو نیو جنریشن ہے تو وہ اس کا ثمر چکھ رہی ہے. یہ جو ثمر ہے یہ ہمارے جیسے آرٹسٹوں نے, جیسے نوشابہ بی بی ہے, جیسے سعید سردار بادشاہ ہے, جیسے سعید ممتاز علی شاہ صاحب ہے, اللہ بخشے سعید شہنشاہ صاحب مجھے بہت پسند تھے, میرے بہت پسندیدہ ایکٹرز تھے, خان بہادر صاحب, اور صفیہ رانی صاحب اللہ ان کو بخشے. ماجبین قزلباش سنگر تھی ہماری, بہت اچھی, ان سے ملاقات ہوتی تھی, گائے ٹیلی ویژن میں کرتے تھے ملاقاتیں. تو مطلب کہ ان لوگوں نے سختیاں جھیلی, اور انیلا اجاز تھی, اللہ ان کو بخشے, اللہ ان کو بھی جنت دے, نبیلہ خان, یہ ساری جو تھی تو یہ فرینڈس تھی. ہم وہ ہمارے بیچ تھا نا اس وقت. نوشابہ بی بی ہم سے سینئر تھی, سردار بادشاہ صاحب بھی بہت سینئر تھے. ان سے میں نے سیکھا, انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہر جگہ پہ, ہر ڈائلاگ پہ, کیونکہ 8ویں کلاس کا بچہ یا بچی مطلب کہ اگر وہ شہر میں آ جاتی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سڑک پہ سیدھا کس طرح چلتے ہیں. اکثر مجھے میرے قدم بھی ڈگمگا جاتے تھے کہ ایک گاؤں سے, ایک کھیتوں سے اٹھی ہوئی لڑکی, ایک کچے گھر میں رہنے والی ایک لڑکی شہر میں جاتی ہے اور بڑے بڑے بلڈنگوں کو دیکھتی ہے, تو وہ راستے میں چلنا بھول جاتی ہے کہ میں چلوں گی کیسے. لیکن یہ کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ دیا, میرے والدین نے میرے ساتھ دیا, میرے بہن بھائیوں نے ساتھ دیا, تو آج اللہ کا شکر ہے میں اس مقام پہ ہوں. بڑے ڈرامے کیے, تقریباً 100 سے ابو, پاکستان ٹیلی ویژن میں 100 سے ابو ڈرامہ کیا. اس میں سیریز, سیریل, اس میں جو 1 دن کا وہ ہوتا ہے, جو 50 منٹ کے پلیز ہوتے ہیں. پھر میں نے 1-2 فلم بھی کیے ہیں, ایک پشتو کا کیا ہے, ایک میں نے اردو کا بھی کیا ہے, اور ریڈیو پاکستان کے بہت پروگرام کیے ہیں, اسٹیج پروگرام کیے ہیں, اور ابھی تک یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے, یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. بالکل. آپ جب بات کرتی ہیں تو صحیح معنوں سے دل کرتا ہے کہ آپ بولتی جائیں اور بندہ سنتا جائے. آپ کو خدا نے گفتگو کا کمال دیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں, اور واقعی صحیح بات ہے. وہ آپ لگتا بھی ہے کہ آپ شکر گزار ہیں ہر حالت میں. دوسرا یہ کہ آپ کنیکٹڈ ہے اپنی روٹس کے ساتھ, بہت کنیکٹڈ ہے. بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی آگے چلے جائیں آپ اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, کہ ہم کہیں کون, ہم آئیں کہاں سے ہے. یہ خوبصورت چیز ہے, اور اسی لیے مجھے اب لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا کرزمہ ہے آپ کی پرسنالٹی میں, تو اب آپ چونکہ اپنے خیالات ہمارے ساتھ اس طرح بتا رہی ہیں, تو اب لگتا ہے کہ اچھا اس کرزمہ کے پیچھے وہ سوچ کیا ہے کہ جس سے اتنی بڑی شخصیت بنی ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہم پختونوں میں میں سمجھتی ہوں کہ خواتین میں جو پوٹینشل ہے اور جو ان میں ایک ایلیگنسی ہے, جو خدا نے ان کو وہ دیا ہے, ایک ریزیلینس دیا ہے, میں تو ہمیشہ اس پہ فخر کرتی ہوں. آپ نے خود کہا, اور بڑا اوپن, آپ کی یہ ایمانداری بھی بڑی پیاری ہے کہ
آپ کو ہمیں شرم نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کسی چھوٹے خاندان سے آئے ہیں، چھوٹے گاؤں سے آئے ہیں، چھوٹے سے مطلب جس کا بہت زیادہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہمیں فخر ہے اپنی چیزوں پہ. سو بالکل مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا جب ہم ڈرامے دیکھتے تھے. اور جی مجھے یاد تھا کہ جب یہ پی ٹی وی پہ پشتو کا ڈرامہ لگتا تھا ہر جمعرات کو، تو ایک جی یہ بھی ہے کہ وہ جو سینس، جس طرح ابھی اب آپ کہہ رہی ہیں کہ چیزیں بہت آ گئی ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، لیکن وہ جو کنیکٹیوٹی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ سا لگتا تھا ہمیں کہ ہم کبھی آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، نہ یہ امیجن کوئی کر سکتا کیونکہ فاصلے تھے. اور ہمیں ود ان دا کنٹری، ود ان دا پروونس ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم بڑے، لیکن ہم آپ لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے تھے. اور خواتین آپ لوگوں کے کیریکٹرز میں، اور بچیاں جی ایون مرد ان کیریکٹرز میں جا کے ان ڈراموں کو، ان چیزوں کو وہ اون کرتی تھی. تو اس ٹرانسفارمیشن پہ بھی بات کریں گے کہ جیسے جیسے چیزیں بہت بدل گئی ہیں. بس لیکن میں واپس تھوڑا سا آؤں گی کہ جی جی آپ نے درمیان میں ایک بات کی، کیونکہ یہ ایک بہت لازمی چیز ہے کہ جب بھی ایک عورت گھر سے نکلتی ہے، ایک بچی گھر سے نکلتی ہے، لیکن میں نکلی تھی جب میں 9th میں تھی، اس طرح کے جتنی خواتین کے ساتھ میں نے پروگرامز کیے ہیں، ہر خاتون یہی بتاتی ہے کہ جب میں نکل رہی تھی جس وقت، تو بہت زیادہ مخالفت تھی. جیسا جی جی شگفتہ ملک کے ساتھ جب میں نے بات کی، وہ ایم پی اے ہے جی ابھی. میں نے ان کا دیکھا انٹرویو. جی بالکل. سو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب میں پہلے نکلی تو خاندان نے بھی کہا، لوگوں نے بھی کہا کہ یہ تو لڑکی بالکل ہے تو پتہ نہیں یہ کیا کرے گی. تو وہ آپ کے کپڑوں میں، آپ کے جسم میں، آپ کے ہر چیز میں وہ آپ کو بار بار یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ اب خاندان کی پوری عزت آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جس کا ہم خیال رکھتی بھی ہیں. لیکن کیا جی کبھی کبھی یہ احساس بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نکلنے سے خدا نخواستہ ایسا کیا ہے کہ یہ لوگوں میں یہ جو خوف، تو وہ اس خوف سے مجھے خود پتا تھا کہ یہ اس خوف نے مجھے خود بہت مجھے خوف زدہ بھی کر دیتا تھا. تو میں چاہتی ہوں ذرا ان لمحوں میں دوبارہ کہ آپ کو کیسے لگتا تھا کہ یہ آپ پہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی کو یہ چیزیں نہیں سننی پڑی ہوں اس وقت آپ کو شاید. سو یہ کیا، یہ ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں. شاید اس وقت اگر میں آپ کو کہوں تو اس وقت میں مطلب کہ سیکنڈ بچی تھی اپنے ہاں والدین کی. میرے سے بڑی میری ایک بہن ہے باجی، اس کے میرے بعد پھر باقی چھوٹیاں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے تو میرے بھائی بہت چھوٹے تھے اس وقت. ہوں ان کا وہ بہت زیادہ مطلب کہ ابھی اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ مطلب کہ میں ٹیلی ویژن میں ہوں اور میں ٹیلی ویژن میں ہاں آ رہی ہوں، ٹیلی ویژن کیا چیز ہے، ان کو کوئی وہ نہیں تھا. لیکن جب وہ ٹھیک ہے. جو بڑے ہوتے گئے، مطلب جیسے وہ انہوں نے یہ ایسے جیسے 7ویں 8ویں تک آتے گئے تو لوگ ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اسکول میں. دوست ہوں ان کو کرتے تھے کہ بھائی مطلب آپ کی بہن جو ہے وہ ٹی وی میں ہے. ہاں یار آپ کی بہن ٹی وی میں کیسے چلی گئی ہے؟ اور تو پھر وہ آ جاتے تھے تو مجھے کہتے تھے یا امی کو کہتے تھے. اکثر تو میں باہر ہی رہتی تھی، زیادہ تر میں پشاور میں رہی ہوں. یہاں میرے ماموں کا گھر تھا تو مطلب کہ ریکارڈنگ کے سلسلے میں اکثر ہی پشاور میں ہی رہتی تھی. اور پڑھائی کا سلسلہ اس وقت اگر آپ کو پتہ ہو، آپ کو پتہ بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا کہ اس وقت 8 کا ایگزام جو تھا تو وہ بورڈ کا ہوتا تھا. ہاں تو بالکل جب بالکل. میں نے ایگزام دیا تو میں اس کے بعد آ گئی ہوں ادھر. پھر میں جب پاس ہو گئی ہوں تو میں نے 9th میں داخلہ میں نے لیا ادھر لیڈی گرفت اسکول میں. تو وہاں پہ میں نے کوئی تقریباً 1 سال پڑھا. اس کے بعد میں واپس چلی گئی ہوں چونکہ میں ہاسٹل میں خوش نہیں تھی اور مجھے ہاسٹل کی زندگی پسند نہیں تھی. تو میری بہن کی شادی ہوئی تھی، مجھ سے چھوٹی جو تھی ان کی شادی ہو گئی تھی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ایک بہن کی شادی ہو گئی ہے. بڑی بہن کی تو شادی آلریڈی ہو چکی تھی. تو بہنوئی نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے پاس شفٹ ہو جائیں، اسلام آباد آ جائیں. تو پھر میں نے مارگلا کالج میں، اسلام آباد میں مارگلا کالج میں نے داخلہ لے لیا. پہلے ٹی این ٹی کالج میں لے لیا، پھر اس کے بعد ہوں سیکنڈ ایئر کے بعد میں نے مارگلا کالج میں داخلہ لے لیا. تو میں اپنی بہن کے پاس رہتی تھی اس وقت. تو وہاں جب میں اٹک سے پار ہو گئی تھوڑی ہوں تو ہوں کانوں میں وہ تلخی نہیں سنائی دیتی تھی، کیونکہ وہ لوگ تھوڑے سے ایڈوانس تھے اس ہاں وقت. مطلب ہاں جیسے ابھی اسلام آباد پشاور میں فرق ہے. ابھی بات جو سمجھتے اسلام آباد بالکل. میں، ہاں جی، جو ہاں اسلام آباد میں بندہ ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے وہ کوئی شوشہ نہیں چھوڑتے، وہ کوئی ہاں ایک بات کو ہوا نہیں بناتے، کوئی بلا نہیں بالکل بناتے. بالکل. لیکن میں مانتی ہوں، مجھے فخر ہے اپنے پٹھانوں پہ، مجھے فخر ہے اپنے ہوں کلچر پہ، مجھے فخر ہے ہوں اپنے لوگوں پہ کہ ہوں ہم لوگ
چادر اور چار دیواری کے درمیان اندر رہ کے بھی اچھا کام کر سکتی ہیں. مطلب کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, مطلب کہ گاؤں سے آئی ہیں اور اتنا اچھا ماشاءاللہ آپ کا ایک رول ہے. اس طرح مطلب کہ اگر میں شگفتہ ملک کو لے لوں, اس طرح اگر میں نوشابہ کو لے لوں, منگورا سے تعلق رکھتی ہے, اس طرح مطلب زندگی میں بہت زیادہ ایسی لڑکیاں ہیں. اگر ملالہ یوسفزئی کا میں ذکر کروں کہ ملالہ یوسفزئی سوات سے اٹھی ہے ماشاءاللہ, اس کا کیا نام ہے, کیا کردار ہے, تو ان کی کوئی اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ انہوں نے چادر اور چاردیواری کے درمیان رہ کر ایک کام کیا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے گاؤں والوں کو اور یہ سمجھنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا تھا. جب میں اسلام آباد میں چلی گئی ہوں, پھر وہاں سے میں ڈائریکٹ پشاور آتی تھی ڈرامے کے لیے, کیونکہ میں تو لوکل پشتوں کا ڈرامہ کرتی تھی زیادہ, پشاور ٹیلی ویژن سے کام کرتی تھی. پھر میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے, تو میں نے پھر ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں جا کے, شبیر صاحب اللہ بخشے ان کو, اس وقت پشتو نیوز ہوتا تھا, پشتو نیوز ریڈیو میں, تو میں جا کے میں نے ادھر انٹرویو دے دیا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک وینسڈے کو 3 بجے کی خبریں پڑھیں گی نا, تو آپ کو وہ ادھر سے این او سی لانا پڑے گا, مطلب کیا کہتے ہیں وہاں سے آپ نے این او سی لا کے تو ادھر ہمیں دینا ہوگا, اور پھر آپ جو ہے تو آپ وہ کریں گی, کیا کہتے ہیں یہاں آ کے آپ کو الاؤ ہوگا نا. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو پھر میں نے یہاں پاکستان سے, ریڈیو پاکستان سے میں نے ہم نے این او سی لیا, پھر میں نے اسلام آباد میں دے دیا. پھر یعنی آپ نے اسلام آباد میں کام کرنا ہے تو ادھر سے اجازت لینی پڑے گی, ان کے کوئی رول ریگولیشنز تھے اس طرح. تو پھر میں نے نیوز سٹارٹ کر دی, کیونکہ وہاں اسلام آباد میں کوئی پشتوں کا پروگرام ہی نہیں تھا سوائے نیوز کا. تو اس وقت شاید مجھے 45 روپے ملتے تھے, 45 روپیز مجھے پر نیوز ملتا تھا. تو میں اسکول کالج جاتی تھی, 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی, تو 3 بجے نیوز ہوتا تھا, تو میں گھر نہیں جاتی تھی, کیونکہ اسلام آباد اور میں چونکہ خیابان سر سید میں راولپنڈی میں رہتی تھی تو بہت فاصلہ تھا, ویگن میں آنا جانا پڑتا تھا, ویگنوں کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا. تو میں سیدھے ریڈیو پاکستان چلی جاتی تھی, تو بس وہاں پہ میں 2 گھنٹے ویٹ کرتی تھی. 3 بجے میری خبریں ہوتی تھی پشتو کی, 3 بجے اردو کی ہوتی تھی. عشرت فاطمہ اللہ ان کو زندگی دے, عشرت فاطمہ جو تھی تو وہ خبریں پڑھتی تھی. سریہ شہاب, مپارا صفدر, یہ اس وقت مطلب کہ بہت پیک پہ تھی نا, یہ بہت سینئر تھی. تو جب جو ہی وہ اٹھتی تھی تو اس کے بعد میری باری ہوتی تھی. 3:10 پہ میری خبریں آنی اور ہوتی تھی پشتو کی, تو میں نے خبریں سٹارٹ کر لی. اور میں فرسٹ لیڈی ہوں نیشنل پشتو کی جو نیوز کی, کہ میرے سے پہلے بھی کوئی لیڈیز نہیں تھی خبریں پڑھنے میں, مطلب اسلام آباد پشتو کی, اور نہ میرے بعد کوئی آیا. کہ میں پہلی خاتون ہوں جس نے ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد سے لائیو جو پشتو نیوز پڑھی ہے, وہ اس کی بھی پہلی خاتون ہوں. تو یہ فخر بھی مجھے حاصل ہے, یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے, کہ مطلب کہ شکر ہے. اور ابھی تک میں نے کہا کہ مطلب کہ لوگ آ جائیں گے, لیکن ابھی تک اسلام آباد میں کوئی خاتون نہیں آئی. یہاں سے لوکل پشاور سے جو لوکل نیوز ہوتی ہے ان میں پڑھا جاتا ہے, ان میں نیوز پڑھی جاتی ہے, لیکن یہ کہ اسلام آباد سے کوئی نہیں آیا. تو انٹرنیشنل نیوز پہ میں ہی تھی کہ میں نیوز پڑھتی تھی. تو بڑی خوشی ہوتی تھی. جو پہلی نیوز میں نے پڑھی ہے تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ تھوڑی سی غلطی بھی ہو گئی ہوگی, کہ لائیو نیوز تھی نا. جب میں جا رہی تھی, تو جب میں اسلام آباد ریڈیو پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا, ریڈیو پاکستان سے سیدھا میں اپارا پیدل جاتی تھی, اپارا, تو اپارا سے ویگن لے کے تو میں پھر جاتی تھی خیابان سر سے. جب میں اپارا سے پیدل جا رہی تھی, تو جو بندہ بھی مجھے بہت غور سے دیکھتا تھا, کہ غور سے تمہیں کہتی اس نے میری خبریں سنی, میں نے غلطی کی. میں نے کہا میں نے کوئی ضرور غلطی کی, کیونکہ بندہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. تو سارے راستے پہ جا رہی تھی اس طرح. میں کہتی ہوں کہ ابھی تو بہت آسان ہے, ابھی تو بہت اچھی وہ ہو رہی ہے, کہ مطلب کہ لڑکیاں آتی ہیں, پروگرام کر جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں وہ آ گئی اور چھا گئی. ہمارے وقتوں میں چھانے والی بات نہیں تھی, محنت والی بات تھی. ہم نے محنت کی, ہم نے سہا, باتیں بھی, تکالیف بھی, اور لوگوں کے رویے بھی. بیسیکلی ہمارے رویے بہت زیادہ خراب ہیں, لوگوں کے رویے بھی, کہ جس محفل میں جاؤ تو اس محفل میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ یہ تو, یعنی کہ وہ دوسرا نام لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں اس کیٹیگری کی, ہے تو پتہ نہیں کہیں سے اٹھ کے آئی ہے اور اسکرین پہ آتی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے صحیح ہیں, لیکن ابھی ماشاءاللہ 2020 ہے, اس میں ماشاءاللہ یہ ہے کہ آج جو لوگ نفرت کرتے تھے
آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نواسیوں کو، ہماری بچیوں کو ٹیلی ویژن میں کیسے لائیں گی آپ، اپنے پروگرام میں لاتی ہیں، اپنے پروگرام میں کیسے لائیں گی؟ تو مجھے کلک کر جاتا ہے ایک دم وہ یادیں کہ یہ لوگ کس طرح باتیں کرتے تھے. میرے والد صاحب کو ان نے کتنی زیادہ باتیں سنائی، میری والدہ کو کتنی باتیں سنائی، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو. لیکن یہ کہ آج یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے پروگرام میں لائیں نظرہ. ہماری بچی نے ایگزام پاس کر دیا ہے، ہماری بچی نے زیادہ نمبر لیے ہیں، ہماری بچی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. تو مطلب کہ ابھی تھوڑا تھوڑا اویئرنیس آ رہی ہے، اس پہ ہمیں خوشی بھی ہو رہی ہے. مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ثوابی، جیسے میں ثوابی پہ فخر بھی بہت کرتی ہوں، اپنے پٹھانوں پہ بہت فخر کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بڑی عزت کی. ابھی بھی ناؤ دس ٹائم، مطلب کہ اگر میں مارکیٹ چلی جاؤں، میں بازار چلی جاؤں، میں کہیں بھی چلی جاؤں، لوگ میری بہت قدر کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں اس قابل ہوں ہی نہیں، لیکن لوگ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. میں آپ کو کاٹنا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں آپ بات کریں اور میں آپ کو کبھی بھی نہ روکوں. لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا کیمرہ ہل رہا ہے، تو اس کو ہاں آپ کیمرہ کا ہل رہا کیمرہ ہے، ہل بیٹا رہا. شاید ہاں وہ ہو گیا تھا، پھر چلتا تھا. نہیں، یہ اس میرا کو خیال میرا اگر بیٹا رکھ تھک دیں. گیا ہے نا. ہاں اس کو رکھ دیں. اگر میں ہاں آپ فکس کر سکتی ہے. دس از ویری انفارمل. یا پلیز فیل فری. اچھا ہاں مطلب کہ میں بات کرتی ہوں، آپ اس کو ٹھیک کریں. اچھا میں صرف آپ اچھا کو بتا رہی ہوں، لوگوں کے کمنٹس بتا رہی ہوں، اور آپ اپنا کیمرہ ٹھیک کر دیں. ہاں اس کو رکھ جی دیں، جی اس کو جی کہیں ہاتھ میں نہ پکڑے. اب بیٹا بھی تھک جائے گا. اس کو ہاں وہ آپ بیٹا فکس کر تھک دیں. گیا میرے خیال میں اس طرح. ٹھیک ہے، ہاں اب آپ نے اس فکس کر طرح کے کیا رکھ کروں دی گا؟ ہے؟ نہیں رکھا نہیں، اس نے ہاتھ میں رکھا وہ کیا ہوا کیونکہ نہیں ہم نہیں نہیں، رکھ دیں اس کو. بھلے آپ پوزیشن چینج کر دیں. خیر ان دا مین وائل میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے ہٹا دوں گی اسکرین سے تھوڑا سا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ہی ہیں، لیکن آپ اپنا کیمرہ ٹھیک کر دیں. اچھا میں شاذمہ کرسی جی، پہ آپ کو آپ میری آواز سن رہی ہے، اور میں آپ کو درمیان جی درمیان میں تھوڑا سا بتاتی بھی ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ اردو اسپیکر ہیں، میرے دوست ہیں مختلف دوسرے صوبوں سے ہیں جن کو پشتو نہیں آتی، لیکن وہ بھی یہاں پہ کمنٹس کہہ رہے ہیں کہ شاذمہ حلیم ہماری فیوریٹ پرسنالٹی ہے، اور ان کو ہم مطلب وہ یہاں پہ سن رہے ہیں، آپ کو کامنٹس بھی کر رہے ہیں. اور یہ ایک لحاظ جو ہے وہ تو ہمارے خیبر پختونخوا کے بڑے نامور صحافی ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ میں یقین جانیے میں تو ان کے ریڈیو کے پروگرام کاپی کرتا ہوں، ان کے مطلب آپ کی نقل کرتے ہیں وہ. تو یہ لوگوں کی آپ سے محبت ہے، اور یہ محبت میرے خیال میں ایسی ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو کردار نبھائے ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اور جس طرح آپ اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سو وہ چیزیں جو ہے وہ پھر لوگوں کو بھی دکھائی دیتی ہیں. آپ جب تک اپنا کیمرہ ٹھیک کرتے ہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ابھی. ابھی آپ سیٹ ہے؟ میں نے رکھ دیا. ہاں ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے ہے ابھی سیٹ ہے. ٹھیک ہے. جی جی ہاں جی جی اب آپ بالکل کریں. ٹھیک. جی اب ہم ٹھیک ہے، کھل کے بات کریں گے. اب ہم کھل کے بات کریں جی گے. یار یہ ہم جی دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے بات کی نا کہ ٹیکنالوجی ہم سیکھتے ہیں، اور ہم ٹیکنالوجی میں ابھی یہ ہمیں جو کووڈ آیا اور پھر یہ جب لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن ہوئے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ جیسی شخصیتوں کے ساتھ اس طرح گفتگو کی جائے، تو یہ پھر اویلیبل ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، اور لوگوں کو بھی موقع ملے گا، کیونکہ بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جو آپ مطلب اس شاذمہ حلیم سے وہ ملے، اس پرسنالٹی سے وہ ملے، کیونکہ ڈراموں میں تو آپ کے وہ فین ہیں چیزوں میں، لیکن یہ باتیں وہ جان سکے. وہ موقع کریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ اپرچونٹی شروع کی، اور یہ ہم پروسیس میں سیکھ رہے ہیں. کیمرے کا استعمال سیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال سیکھ رہے ہیں. ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں، اور نہ ہم کبھی ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اچھا آپ نے بالکل جو بات کی درمیان میں، وہ آپ کی والی بات صحیح ہے. اس پہ میں شگفتہ ملک صاحبہ نے ابھی لاسٹ ٹائم جو کہا تھا، انہی کی بات کو یہاں پہ شیئر کروں گی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں کامیاب ہوئی اور تھوڑا سا میرا اپنا نام بھی بن گیا، اور مجھے ریکگنیشن بھی ملنے لگی، تو پھر لوگوں کے رویے بھی بدلنا شروع ہوئے، اور لوگوں نے ایکسپٹ کرنا شروع کیا. سو وہی والی بات جو ہے وہ آپ کے حوالے سے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ہاں پھر لوگوں کو پھر لگنے لگتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یا یہ جو لڑکی ہے، پھر وہ کس طرح اپنے پورے علاقے کی ایک شناخت بنتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کی شناخت ہے، آپ وہاں پہ ایک اچھی سوچ کی، ایک پازیٹیو سوچ کی، ایک ترقی پسند سوچ کی آپ وہاں، اور لوگوں کو ابھی یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آج بھی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک بیلنس ہے، ایک توازن ہے.
جب لوگوں کو یہ نظر آتا ہے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو لے کے آئیں گے، اور آپ کو اور مجھے تھوڑا سا حیران کن لگے گا کہ ہاں اب تو اب یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ جیسے لوگوں کا ہی کمال ہے۔ جی جی شازمہ جی میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی جرنی کو دیکھ رہے ہیں، چیلنجز پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور بھی کہ ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتی ہوں جتنا ہم پیچھے جاتے ہیں چیلنجز مجھے لگتا ہے زیادہ ہیں، ابھی آسانیاں آ رہی ہیں، مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہا ہے، میڈیا نے بھی کافی ترقی کی، اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہے، ہاں کمپٹیشن بہتر بھی زیادہ ہو رہا ہے لیکن بہتر اپرچونیٹیز بھی ایکسپینڈ کر رہی ہیں۔ سو میں چاہتی بے شک ہوں چیلنجز بھی کہ آپ کو فنکار کی حیثیت سے کچھ پہ تو ہم نے بات کر لی، چیلنجز ایسے کون سے آئے کہ جو آپ کو لگا کہ آپ کو کبھی مطلب اسٹریس ہوئی ہو آپ سے، آپ کے کام کے کوالٹی چیزوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اثر پڑ رہا ہے کیونکہ وہ چیلنجز بڑے بڑے ہیں؟ شاید چیلنجز جو ہیں تو بہت زیادہ ہیں، مطلب کہ ہوں اس وقت ہم کام کرتے تھے، میں اس وقت میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس وقت مائنڈ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہم لوگ یا تو ہم چھوٹے تھے ابھی، مطلب کہ جب نوکری کا ٹائم ہوتا ہے ویسے بھی ہر ماں یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ پاس ہو جائے، میٹرک کر لے، ایف اے کر لے، تو اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے، چونکہ ہم تو اس چیز سے گزرے نہیں تھے، ہم اسی طرح ہی گھر سے آ گئے تھے، تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ منی ارن تھا نا، کہ بس کہ ہم نے ہاں ہاں منی ارن کرنی تھی، ہم نے کمانا تھا، بالکل اپنے باپ کے بالکل ساتھ مدد کرنی تھی، اپنے ہوں بہن بھائیوں کے ساتھ مدد کرنی تھی، اور ہمیں شارٹ کٹ یہی لگا کہ اس کے ساتھ ہم سبق بھی ہوں اپنی اسٹڈی بھی جاری کر سکیں گے، کہ ہوں مجھے کوئی اور راستہ نہیں نظر آیا کہ مطلب کہ 8ویں پاس لڑکی کو یا میٹرک پاس لڑکی کو کوئی کیا جاب دے گا، وہ کیا نوکری کرے ہوں گی، تو میں نے کہا کہ ہوں اس کے ساتھ میں اپنی تعلیم بھی رکھوں گی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے وکالت کا اور ایروسٹس کا دل سے شوق تھا کہ میں مطلب وکالت کروں گی، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سائٹ پہ ڈال دیا۔ ابھی جو ہے تو فنکار کی جو خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہی ہوں، ہوں کیونکہ میں خیبر پختونخوا میں ہوں، مجھے خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے، تو خیبر پختونخوا میں فنکار کی وہ اہمیت اور وہ حیثیت نہیں ہے جو اور ہوں علاقوں اور شہروں میں ہے، مطلب کہ ہوں پاکستان کے اور شہر بھی ہم سے کافی بہتر ہے، کراچی ہم سے ہوں بہت بہتر ہے، لاہور ہم سے بہت بہتر ہے، پھر اسلام آباد بھی ہم سے تھوڑا بہت بہتر ہے، ہوں لیکن خیبر پختونخوا میں فنکار کو وہ عزت نہیں دی جاتی، ہوں اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنایا جاتا، اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا جاتا جس کا وہ مستحق ہے، ہوں جو ان کو بالکل چاہیے، مطلب کہ یہ ہے کہ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں اس وقت دیکھ لیتے ہیں، بڑی واہ واہ کر لیتے ہیں کہ اس نے اچھا ڈرامہ کیا، اور اس نے ماں کا کردار بڑا اچھا کیا، بہن کا بڑا اچھا کیا، اور چاچی مامی کا بڑا اچھا کیا، ہیروئن بہت اچھی آئی، ہاں لیکن اگر ان کو ایک دفعہ کہا جائے کہ صرف ایک دن کے لیے مطلب اس فنکار کی عزت جو ہے وہ اوروں کے ساتھ کریں، جیسے کہ کوئی ہوں اور عام بندہ ہے، اس کو تو کہتے ہیں نہیں 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 یار ہوں داخل خود دی قابل ندی ذکر چلا اسکرین ہوں رازی۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، عمران ہوں خان کی حکومت میں ہمیں تھوڑا سا ملا، مطلب کہ ہوں میں اپنی وہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو ہوں ہمارے غریب فنکار ہیں، لیکن ہوں بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے چولہے ہوں نہیں جل رہے، لیکن ان کو ہوں یہ یعنی کہ وہ جب کام کرتے ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کا چولہا جلتا ہے، اور بالکل جب وہ کام ختم کر دیتے ہیں تو بس ان کو پھر اگر آپ اسکرین سے آؤٹ ہو گئے ہو تو آپ کو کوئی نہیں جانتا، ہوں پھر نہیں ہے کہ بالکل کوئی آپ کو جانے، تو بالکل مطلب فنکار کی اہمیت، فنکار کے لیے چیلنجز، ابھی جو کرونا آیا کووڈ-19 ہوں میں تو بہت زیادہ فنکار گھر میں بیٹھ گئے، کام نہیں ہوا، بہت زیادہ فنکاروں میں جو ہے تو یہی کوئی بیمار ہو گیا، کوئی جو ہے تو ان کو ڈپریشن ہو گئی، کوئی جو ہے تو ان کو یہ لگا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بند ہو جائیں گے، ہوں جیسے ہوں اللہ نہ کرے جیسے چائنا میں ہوا، جیسے ٹرکی میں ہوا، مختلف ہوں جگہوں پہ جہاں جہاں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل خدا نہ کرے پاکستان میں بھی ایسا ہوگا، تو مطلب ہم لوگ بالکل کیا کریں گے، وہ لوگ تو ہاں اچھے ہیں، وہ لوگ تو بالکل پھر بھی مطلب کہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہمارے لیے جو مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمارا جو ہے تو ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، ہم ترقی پذیر ہے، اور ابھی تک میں اپنی امی کو یہ کہتی ہوں کہ امی جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کہتے تھیں کہ ہم ترقی پذیر ملک میں رہتی ہیں، میری ہوں ماں کو ان کی ماں کہتی تھی، میری نانی کہتی تھی کہ ہم ترقی ہوں پذیر ملک میں رہتے ہیں، اب میں ہوں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ ہم ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں، ہاں تو ہم اس میں ہے کہ ہمارا ملک کب ترقی کرے گا، ہم ترقی یافتہ ملک میں کب رہیں گے، یہ کبھی ہوگا بھی کہ نہیں، مطلب فنکار کے لیے ہاں خیبر پختونخوا ہاں میں کچھ نہیں ہے، ہاں فنکار کی ریٹائرمنٹ پہ اس کو کوئی پینشن نہیں ملتی،
فنکار کو کوئی ایوارڈ یا ریوارڈ جو ملتا ہے وہ ایسا نہیں ملتا کہ وہ اپنی ساری زندگی گزارے. فنکار کے لیے کوئی دوائی الاؤ نہیں ہے, فنکار کے لیے کوئی گھر نہیں دیتا, فنکار کے لیے کوئی پلاٹ نہیں ہے, فنکار کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے. فنکار کو اگر خدا نہ خاصا, میرے سامنے میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے شوز پہ بلایا ہے خیبر ٹی وی میں, اور فتح سبحان عابد ہمارے بہت اچھے وہ ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. وہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کو ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ تھا, ان کا میرا لیور ٹرانسپلانٹ کا تھا. تو وہ ان کو میں نے بٹھایا تھا, تو لوگوں نے بڑے کمنٹ کیے کہ کس نے کہا کہ ہم نے 5,000 روپے دے دیا, کس نے کہا ہم نے 1,000 دے دی, کس نے کہا ہم نے $1 دے دی, کس نے کہا 10,000, مطلب لوگ دیتے رہے پیسے. لیکن یہ کہ فنکار کا پیٹ اسے نہیں بھرتا. حکومت کو سٹیپ لینا چاہیے فنکار کے لیے, اور خصوصی خیبر پختونخوا کے فنکار کے لیے, کہ اگر وہ جان دے رہا ہے, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ ہم ڈرامہ کرتے ہیں, ہم اس کے پیسے لیتے ہیں, لیکن ہم یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم بھی تو برباد کرتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو ایک ٹاپک پہ ہم ڈرامہ بناتے ہیں, تو اس ٹاپک کو ہم سامنے لاتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہونا چاہیے. ہم اویئرنس پھیلاتے ہیں, ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو کم از کم فنکار کی اتنی عزت, یا فنکار کا حکومت میں, مطلب کہ اگر یہ ابھی ایوارڈ بھی ملے ہیں تو مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن نے 5 ایوارڈ دیے ہیں. میرے پاس پاکستان ٹیلی ویژن کے 5 ایوارڈ ہیں, کہ مطلب کہ 5 ایوارڈ میں نے لیے ہیں بیسٹ ایکٹر کے. تو یہ ایوارڈ پڑے ہوئے, اس ایوارڈ سے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا نا. شازمہ کو تو بہت سارے ملے ہیں, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ ہے, وہ مجھے 5 ملے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ایوارڈ سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اگر ابھی بھی شازمہ اسکرین سے ہٹ گئی تو وہ شاد کو بھی نہیں یاد آئے گی, وہ کسی کو بھی یاد نہیں آئے گی. کبھی کوئی ڈرامہ چلے گا, کبھی کوئی راستے میں آؤں گی تو کہے گا ہاں یہ بہت اچھی فنکارہ تھی. ہر انسان کی, دیکھیں فوجی کی کوئی وہ ہے پینشن ہے, اگر وہ کسی کارخانے میں کوئی کام کرتا ہے اس کی پینشن ہے, اگر کوئی ڈاکٹر ہے, اگر کوئی وکیل ہے, اگر کوئی جج ہے, اگر کوئی بھی بات ہے, ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اگر سیاستدان ہی مندن ان کو سب کچھ ملتا ہے, لیکن ایک فنکار بیچارہ ہے جو اس کو کچھ نہیں ملتا. میں اس کے لیے تھوڑی سی وہ ہوں کہ فنکار کی کوئی نہیں ہے. یہ فنکار کے لیے صحیح چیلنج ہے کہ مطلب آج جو ہے, تو آج ہم اس چیلنج سے گزر رہے ہیں کہ چینل زیادہ ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں سوائے 2 بڑے چینلوں کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے پٹھانوں کے لیے. اور اگر یہ ہے بھی تو مطلب کہ ان میں اتنا وہ نہیں ہے کہ سارے فنکار اس میں آ جائیں. تو ہمارے فنکار بیچارے تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں, وہ کراچی بھاگ جاتے ہیں, کوئی لاہور بھاگ جاتا ہے, کوئی کہاں. تو وہاں پہ جیسے فردوس جمال صاحب چلے گئے ہیں, رشید ناز صاحب چلے گئے ہیں, شارکہ فاطمہ چلی گئی ہے, یہاں سے بہت سارے لوگ گئے ہیں جنہوں نے نام پیدا کیا اپنے لیے. وہ خیبر پختونخوا میں تھے تب بھی ان کا نام تھا ہمارے لیے, لیکن اٹک سے اس طرف ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. ابھی جو ہے تو ابھی ان کو پوری دنیا جانتی ہے. تو شازمہ جو ہے تو اس نے صرف اپنے آپ کو خیبر پختونخوا میں قید کر دیا ہے, یہاں پہ ہی, یہاں سے کہیں نہیں جا رہی. اس میں آپ نے جو باتیں کی ہیں, میں تو کہتی ہوں آپ کو سلام ہے, شکریہ کہ آپ نے اتنی بہترین طریقے سے اس ایشو کی آپ نے وہ کی ریپرزنٹیشن کی. ہمارا خود بھی بہت دل دکھتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی پیارے فنکار کو جو سالوں ہم سب کے لیے انٹرٹین کرتا ہے. اچھا, یہاں پہ لوگ اس بات کو بھی دیکھیں نا کہ وہ فنکار اپنی زندگی میں شاید 1000 مسئلوں میں ہو, لیکن جب وہ ٹی وی کے اسکرین پہ آتا ہے تو وہ اسمائل کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈفرنٹ کردار میں ڈھل کے آپ کے ساتھ انٹرٹین آپ لوگوں کو کرتا ہے, آپ لوگوں کو خوشی دیتا ہے, اور آپ لوگوں کے لمحے اچھے گزرتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا کہ حکومت کی سطح پہ یا بڑی سطح پہ کچھ نہیں ہوتا, میں کہتی ہوں کہ اس سوچ کا آغاز اس سوچ سے ہوتا ہے جو آپ نے پہلے کر دی, کہ لوگ فنکار کی عزت نہیں کرتے. لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, لیکن فنکار کی عزت نہیں کرتے. وقتی کہتے کہ جی اچھا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں وہ رسپیکٹ, وہ احترام نہیں کرتے کہ جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور یہی سوچ پھر آگے جا کے آپ ہماری اسمبلیوں میں, پھر ہمارے بڑے بڑے اداروں میں پھر یہی سوچ پنپتی ہے. اسی لیے حالانکہ میں کہتی ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے, ہمارے صوبے میں بھی اور پورے ملک میں ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جو فنکاروں کو تربیت ہو, ایکسپوجر ہو, ان کی پروموشن ہو, ان کے بیماری کے خرچے ہوں, ان کے کوئی ارجنٹ نیڈز کے خرچے ہوں,
وہ करें. बिल्कुल मैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि शायद मैं कुछ लोगों के, मैं बहुत सबके नाम नहीं ले सकती, इसलिए मैं किसी एक के नाम नहीं लेना चाहती. लेकिन जी जी हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे फनकार हैं कि जो, जिनको पता नहीं कितनी बीमारियां हुई, कितनी तकलीफों से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, और वो जी आज जी भी इंडिविजुअली लोगों को कहते हैं कि जी हमें मदद करें. नहीं, हमें इनकी मदद भी करें अपनी डिग्निटी है, इनकी भी डिग्निटी है, इनका भी इज्जत नफ्स है, और उनकी बिल्कुल डिग्निटी के और उनकी खुददारी की रिस्पेक्ट में होना ये चाहिए कि हुकूमत खुद स्टेप ले और उनके लिए काम करे. अच्छा, फिर जो काम करें पार्लियामेंटेरियंस बिल्कुल हमारे हैं, बहुत सारे जी सूबे, वो इसी सूबे के लोग हैं, इसी मुल्क के लोग हैं. वो ऐसे प्रोग्राम्स क्यों नहीं लाते कि जिसमें हमारे फनकार कम्युनिटी के लिए कोई ऐसे फंड्स बनाए जाए कि अगर, और उसके लिए क्राइटेरिया भी हो, हम ये नहीं कहते कि क्राइटेरिया ना हो, कि अगर किसी को बीमारी हो और सबको पता हो और कोई वाकई इस तरह का हो. अच्छा, अभी पिछले दिन एक खातून जो हमारी थी, शानू, जो मशहूर किरदार था, उनको मेरे जी ख्याल में जी उनके साथ कोई हादसा पेश आया था. जी आपकी बात सही है कि एक तरह से ये भी है ना कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, पता चले तो कुछ लोग इंडिविजुअल इंफरादी पैसे भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जी भी जी मसले का हल नहीं है. कि फिर क्योंकि मसले हो का हल सकता है है हर, नहीं, क्योंकि इसमें बुनियादी मसला ये है शाज़मा जी, कि जी हो जी सकता है हर अदाकार अपने बारे में अभी भी शर्म महसूस करते हैं कि वो किसी से पैसे मांगे या अपने बारे में बिल्कुल बात करें. क्योंकि ये बिल्कुल बहुत, मैं बिल्कुल समझ सही सकती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो कैसे लोगों से पैसे मांग सकते हैं. लेकिन इसीलिए सिस्टमेटिक वे में ये है कि कोई ऐसा फंड होना चाहिए कि जहां पे डिग्निटी में उन लोगों को वो मिलना चाहिए. दूसरा, आपने रिटायरमेंट की बात की सही बात है. हमारे लोग जब पूरी जिंदगी आपको एंटरटेन करते हैं, आपके मुल्क का इमेज बनाते हैं, आपके रिवायात और आपके लोगों का इमेज बनाते हैं, आपके जो ड्रामे पड़े हैं, मैं समझती हूँ वो हमारे पख्तूनों का एक इमेज है जो आपने बनाया है. इसीलिए यहाँ पे बहुत बिल्कुल सारे उर्दू स्पीकर, पंजाबी स्पीकर दोस्त कह रहे हैं कि जी, शाज़मा हलीम हमारी लिए एक शख्सियत है. उन्होंने आपकी जुबान को नहीं समझा, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो आपने जो रिप्रेजेंटेशन की है, उससे वो इंस्पायर है, वो आज हमारे साथ यहाँ पे है, सुन रहे हैं. सो ये आपने वो किरदार अदा किया है कि जो बड़े बड़े इदारों का होता है, इसलिए इसके रिटर्न तो नहीं हो सकता, उसका रिटर्न तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिटर्न रिटर्न में नहीं हो रिस्पेक्ट सकता मिलनी चाहिए. बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल है कि कोई सपोर्ट मिलना चाहिए. और अच्छा, फिर आपने बात की कि शाज़मा हलीम इधर ही है, कहीं और नहीं गई. जी इसमें मैं एक और भी चीज ऐड कर दूं कि फिर कुछ हम्म कुछ हमारे फनकार मजबूर हो जाते हैं ऐसे रोल प्ले करने में जो उनकी जी पर्सनैलिटी के साथ जेब नहीं देते. उन पे फिर हम्म लोग एतराज करते हैं कि जी अब अच्छा आप ये क्यों कर रहे हैं. तो बहुत आसान होता है एतराज करना, लेकिन आप बिल्कुल उनके, वो कहते हैं, आप उनके शूज में जाके खड़े हो, आपको वहां पे जाके अंदाजा हो कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं. उस चीज का वो कोई नहीं करते. तो अगर शाज़मा हलीम आज भी अपने आप को कैरी कर रही है, उनने वो जो अपना एक वो बनाया है, एक आइडेंटिटी बनाई है, लेकिन जाहिर है फिर मुश्किलात भी होती है. अच्छा, फिर जो नए लोग आ जाते हैं, हो सकता है फिर वो कुछ वैल्यूज का, चीजों का ख्याल ना रखे, तो फिर उनका ठीक है, उनके पास फिर चीजें भी ज्यादा आती हैं. लेकिन शाज़मा हलीम जैसे, जिस तरह नुशाबा भी है, फिर बहुत सारे और भी लोग हैं, इन्होंने वो जो हमारा डेकोरम है, हमारे रिवायात का, एक प्रेजेंटेशन का, एक डायनेमिक खातून का, वो डेकोरम भी रखा है. तो उस डेकोरम में ये होता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि लगती हैं वो आप लूज भी करती हैं. सो बहुत अच्छा आपने ये किया. और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कहते हैं कि जी पीस जो है दुनिया में, जो अमन है, उसमें बिल्कुल आर्टिस्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है. तो बहुत फिर बड़ा रोल जो बिल्कुल लोग इंसानी हकूक की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो आर्टिस्ट कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए, इनके डेवलपमेंट के हम्म लिए भी उनको तवज्जो देनी चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि ये फिर मुश्किल हो जाएगा जिस तरह ऑलरेडी मुश्किल हो चुका है. बिल्कुल शाज़मा जी, बिल्कुल सही मुझे ये बताएं कि जी इन जी सारी मुश्किलात के बावजूद, इन सारी मुश्किलात के बावजूद आप जी जी आज भी अपने काम को जारी रखे हुई हैं. आप अपने जी घर को बिल्कुल भी संभाल रही हैं. आप खैबर पख्तूनख्वा में एबीटी खैबर पे आपका शो भी आता है. इस तरह के जी बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं. हम्म अ, ये सारी चीजें अपनी जगह. मुझे जरा ये बताएं कि इस वक्त जितने आर्टिस्ट हैं, आपने जिनके नाम लिए, वो ड्रामे नहीं नजर आते अब बहुत ज्यादा हमें, लाइक जी या नए लोग नजर आते हैं. तो ये जितने यार मैं नहीं फनकार उठ है, सकती अगर ये जी अगर ये इनके पास काम नहीं है और जाहिर है वो हम्म कोई और काम नहीं कर सकते, तो मतलब हम्म फिर फनकार की जिंदगी कैसे वो गुजारते हैं, कैसे वो इन हालात में मैनेज करते हैं. आपका इवन आप रख रही हैं, आप मैनेज कर रही हैं, आप फिर भी नजर आती हैं, कुछ चीजें आप कर रही हैं, अपने आप को एंगेज रख रही हैं. लेकिन जो लोग बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आपका उनके साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, और हो सकता है अभी भी आप भी कुछ चीजों में आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करें, तो इन चीजों में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं.
یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مطلب کہ جو لوگ ڈسکنیکٹ ہو جائے ہیں وہ ہو گئے ہیں وہ لوگ یا تو مطلب کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پھر ان کا وہی ہے. جیسے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ کسی زمانے میں ہمارا ایک فنکار تھا, اللہ ان کو بخشے, گلبالی, آپ نے ان کا کیریکٹر یاد رکھا ہوگا, بالکل بالکل گلبالی, بالکل. مراد ان کا نام تھا. تو مطلب کہ وہ مراد علی جو ہے تو وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کی کڈنی فیل ہو گئی ہیں, تو ان کی جو بیوی ہے وہ بالکل اکیلی ہے کیونکہ مراد کے بچے نہیں تھے. تو ابھی ان کی بیوی جو ہے, یہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ مطلب کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی بھلا ہو جائے, تو ان کی بیوی جو ہے تو وہ ایک سائڈ سے فالج ان کو ہوا ہے اور وہ چرپائی پہ پڑی ہوئی ہیں, اور کبھی دیور ان کو ایک گھر میں بھیج رہے ہیں, کبھی دوسرے گھر میں بھیج رہے ہیں, کبھی ان کی جٹھانی ان کو لے کے جاتی, کبھی ان کی نند ان کو لے کے جاتی, 10 دن اور رکھتی. جب مجھے پتا چلا تو میں اس کے پاس بذات خود گئی ہوں, تو وہ بہت روئی ہے. میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے پہچانتی ہیں, تو اسی کووڈ-19 میں ہی میں گئی ہوں. میں نے کہا کہ کرونا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کے پاس آ گئی ہوں, مجھے پتہ چلا ہے آپ کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ماسک میں نے پہنا ہوا تھا, تو کہتے کہ آپ ماسک ہٹا دیں تو میں پہچان لوں گی نا. تو میں نے پھر ماسک ہٹایا تو کہتی ہاں آپ کو تو میں جانتی ہوں, کیوں نہیں جانتی, تو میرے سامنے رونے شروع ہو گئی ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو میں آپ کو ہاسپٹل میں بات کرا دوں گی, ادھر ہاسپٹل ہے ایک نزدیک, تو میں نے کہا میں وہاں پہ لے جاؤں گی آپ کو, اور میں نے کہا آپ کا مساج وغیرہ ہو جائے گا. کہتے میرے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کام نہیں کر رہا. تو مطلب کہ ایک مراد جو تھا تو اس نے لوگوں کو سارا کچھ انہوں نے لوگوں کو انٹرٹین کیا تھا, لوگوں کو ہنسایا تھا, کردار ادا کیا تھا. تو جب اس کے بچے نہیں ہیں تو ان کی بیوی اکیلی ہے, تو مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کی بیوی کو ہونا چاہیے کہ ان کے پاس, کہ وہ مراد کی بیوی ہے, وہ گلبالی کی بیوی ہے, وہ اتنی بڑی شخصیت کی بیوی ہے, لیکن یہ کہ آج وہ بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے بیچاری. تو میں نے کہا کہ میں مہینے میں آپ کے پاس آیا کروں گی. اسی طرح ہمارے بہت سارے فنکار جو اسکرین سے ہٹ جاتے ہیں, جو اسکرین سے بالکل سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا. ہاں شاد کو پتہ چل گیا, وہ گئی ہے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کیا, دوسرا گیا, کوئی این جی اوز والا آیا, کوئی مالدار شخص آ گیا, کوئی ایسا بندہ آ گیا جو خیرات کرنا چاہتا ہے رمضان میں, تو مطلب کہ ان لوگوں کی تھوڑی تھوڑی ہیلپ کر لیتا ہے, اور پھر بڑے بڑے کیمرے پکڑے جاتے ہیں اور ان کیمروں میں ان بیچاروں کو لایا جاتا ہے کہ یہ بیار و مددگار. یہ چیزیں مجھے بہت ہی بری لگتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی بھی ہے اور آپ کسی کو مطلب کہ کسی کے دل پہ مرہم رکھ رہے ہیں, تو صحیح طریقے سے تو رکھے نا, کہ وہ آپ کے سامنے اپنی آوازاری بیان کر رہا ہے تو آپ کیمرہ تو مت لے کے جائیں. ایٹ لیسٹ آپ اس کو یہ تو نہ کہیں کہ مطلب یہ چیک لیتے ہوئے کیمرہ پکڑیں, یہ پیسے لیتے ہوئے کیمرہ پکڑیں. تو مطلب کہ میں بہت سارے لوگوں میں سے مجھ میں ایک جذبہ ہے, میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ملتی ہوں, لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا میرے فیس بک پہ کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلانے سے ملی ہوں, نہ میں نے اس کے ساتھ کوئی تصویر بنائی ہے, نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی کیمرہ لے کے گئی ہوں, نہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں. بس میں نے ان کو کہا کہ میں آؤں گی, جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گی. تو مجھے یہ ہے کہ اس فنکار کو پھر اس وقت بہت زیادہ ضلالت فیل ہوتی ہے کہ یار میں تو کسی وقت ایک پیک پہ تھا, میں تھا, اور لوگ میری اتنی قدر کرتے تھے, لوگ ہمیں پسند کرتے تھے, لوگ تصویریں میری چومتے تھے اور جیبوں میں رکھتے تھے, اور اتنا زیادہ. اور آج میں چرپائی میں پڑا ہوں تو لوگ مجھے ایک چیک دینے کے لیے کیمرے اٹھا کے لے آ رہے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ہی ضلالت والی بات ہے. تو میں کہتی ہوں کہ کم از کم یہ نہ کہا جائے, اور یہ کہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اگر آپ کی وساطت سے بھی ہو سکتا ہے تو کیا جائے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو فنکار ہیں وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک تو ہمارے پاس پڑھے لکھے فنکار نہیں ہے, ایک ہمارے فنکار جو ہے تو ان سے بھی مجھے تھوڑا سا گلا ہے. میں یہ بھی کہہ دوں گی کہ جب وہ پیک پہ ہوتے ہیں تو اپنے لیے سیو نہیں کرتے. ان کا یہ وہ ہوتا ہے, سوچ ان کی یہ ہوتی ہے کہ مطلب جب میں ہوں تو میں ہی رہوں گا. لیکن یہ گاہ والی بات جو ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتی. ایک انسان ایک سٹیپ پہ کبھی بھی نہیں رہتا. زندگی چلتی رہتی ہے, بدلتی رہتی ہے, سٹیپس اور زندگی موڑے لیتی رہتی ہے. اس میں آپ کبھی بڑے اونچائی پہ چلے جاتے ہیں, کبھی پیک میں آ جاتے ہیں, کبھی پستی میں گر جاتے ہو, مطلب کبھی آپ بہت پیک پہ ہوتے ہیں, کبھی آپ بالکل پستی میں چلے جاتے ہو. تو مطلب اس حالات کے لیے انسان کو تھوڑا سا تیار ہونا چاہیے کہ اگر مجھ پہ خدا نخواستہ ایسے حالات آ گئے تو مجھے تھوڑا سا فنکار کماتا ہے, ٹھیک ٹھاک کماتا ہے. ہمارے آصف خان صاحب ہیں, مطلب کہ میں ان کے ساتھ کبھی کبھی بات کرتی ہوں, فلموں کے بہت اچھے, وہ ارباز خان صاحب کے والد صاحب طارق لالا ہیں ہمارے, میں ان کے ساتھ بات کرتی ہوں. تو تھوڑا سا سائڈ پہ ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے, چھوٹا پاوے وہ جنرل اسٹور کی دکان ہی کیوں نہ ہو, اپنے لیے ایک دکان سٹارٹ کر دے کہ اگر آپ لوگ اسکرین سے ہٹ گئے تو کم از کم آپ کے لیے ایک سہارا, اور روٹی دینے والا اللہ ہے,
رزق اللہ ہی دے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں اوپر سے بوری بھر کے بھیجوں گا اور آپ کے سر پہ آ کے گرے گی اور آپ نے کھانی. آپ نے اس روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، کہیں کوئی نوکری کرنی ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کوئی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو اللہ رزق دے گا. تو مطلب اس کے لیے تھوڑا سا ہونا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ خیبر پختونخوا کے فنکار جو ہے وہ بہت مزریبل لائف گزار رہی ہے، بہت زیادہ. اچھا شازمہ جی، اس میں آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، بلکہ آپ نے سجیشنز بھی دے دی، آپ نے حل بھی خود ہی دے دیے کہ، اور آپ نے گیپس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ گیپ کہاں پہ ہے. آپ نے خود کہا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف فنکاروں کے لیے سب کے لیے ہے کہ اگر جس وقت آپ اچھا کماتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو صحیح مینیج کریں، آپ کچھ بچائیں، کچھ آپ انویسٹ کریں، کیونکہ اور یہ سب شعبوں کے لیے ہے. تو یہ آپ کا وہ بنیادی سبق ہے جو آپ کہہ رہی ہے. اور پھر فنکاروں کو تو اس لیے کرنا چاہیے کہ فنکاروں کا کام تب تک ہوگا جب تک وہ صحت مند ہوں گے، جب تک وہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین کریں گے، کیونکہ لوگ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. بیمار ہو گئے تو پھر یہ کہ کوئی اور آ جائے گا. وہ نہیں ہے کہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ زندگی ڈرامہ ہے، اور وہ ڈرامہ آپ لوگ زندگی کے اندر ہی ڈرامے آپ لوگ کیا وہ ہمارا کردار نبھاتے ہیں. تو کمال ہے آپ لوگوں کا. سو اس میں اپنے آپ کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن فنکار ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں آگے لے کے آنا پڑتی ہے، جس پہ ظاہر ریسورسز خرچ ہونے ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بہت ساری ڈیمانڈز بھی بدل رہی ہیں سوسائٹی میں. تو یہ آپ نے بات کی، اور یہ اچھی بات ہے کہ فنکاروں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اپنے لیے بچت کرنی چاہیے اور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اچھا، اسی کے ساتھ میرے ایک اور بھی ہے کہ بالکل میری دیرینہ کوشش ہوگی، میری خواہش ہوگی کہ یہ جو ہماری گفتگو تھی یہ ہماری پہلی گفتگو ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس طرح کے راستے نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم مل کے کچھ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ ہم اپنے ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے کام کا کسی چیز کا کوئی فائدہ ہے. کوشش کریں گے، کامیابی کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں گے، لیکن کوشش پہ ہم لوگ ذمہ دار ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہمارے پاس رزق کا وعدہ ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کو ادھر سے نہیں ملے گا، آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے. آپ اپنی کوشش کر رہی ہیں، اور آپ نے کوشش یہ بھی کی کہ آپ نے اس میں ذکر کیا. پھر ہماری کوشش ہے کہ ہم کوشش کریں گے، کچھ اور بھی دوست انشاءاللہ. میں کوشش میری یہ ہوگی کہ میں کسی دن پشاور بھی جب اگلی دفعہ آؤں، یا کووڈ کا جب یہ تھوڑا سا انشاءاللہ جیسی ہوتا ہے، ہم مل بیٹھیں اور ہم وہ راستے تلاش کریں کہ ہم کوئی فنڈ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی گروپ کیسے بنا سکتے ہیں کہ جو آرگنائز کرنا شروع کر دے، لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا شروع کر دے. اور پھر یہ کہ وہ ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک اچھے طریقے سے سب کو لے کے چلتے ہوئے ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں. میری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر اس پروسیس میں تھوڑا سا حصہ ڈال سکوں، کنیکٹ کرا سکوں. اچھا، لیکن مجھے ایک چیز مجھے ایک سوال ہے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی آیا ہو. مجھے فنکار ایک پاورفل اکائی لگتا ہے سوسائٹی کا، کیونکہ جب آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگ ایک جتنے کردار، مثال کے طور پر اگر میں آپ کی بات کروں، آپ کی ایک عزت ہے، آپ بڑی ڈائنامک شخصیت ہے، اس طرح کے بہت سارے نام اگر آپ اٹھائیں تو وہ ایسے نام ہیں کہ ہمارے لیے بہت سارے لوگ شاید ہوں کہ جو نہ سپورٹ کرتے ہوں، جو نہ رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں جو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں. لیکن وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے وہ ڈیمانڈ کیسے آتی ہے. مثال کے طور پر پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک یونٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی باتوں کو لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ یونینز دیکھیں نا، یونینز بنے ہوئے ہیں مختلف گروپس کے، صحافیوں کے ہے. آپ دیکھیں ہماری صحافیوں کو کتنا کچھ مل رہا ہے. کوشش تو ان کی ہوتی ہے نا کہ اچھا پھر آپ وکلا اٹھائیں. کیا ہمارے خیبر پختونخوا میں فنکاروں کا اپنا کوئی ایسوسیشن ہے؟ اور اگر ہے تو کتنا افیکٹو ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ کا. وہ ہم فنکاروں میں کمیونٹی نہیں ہے، ہم میں کمیونیکیشن نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہر فنکار یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں ہوں. جس دن ہم نے اپنے سے یہ میں ہٹا دیا تو میرے خیال کے مطابق ہم لوگ تھوڑے سے
اور اسٹیبل ہو جائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے تھوڑے سے. یہاں پہ مختلف لوگوں نے میں نے جب یادوں میں گئی میں نے سید سردار بادشاہ کی بات کی ہے. اس وقت ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے بہت بڑی مطلب باطن فاروقی نے, سید سردار بادشاہ نے, ان میں عجب گل تھا, ان میں ایک بشارت تھا, طارق جمان لالا اس وقت مطلب کہ جو تھے سارے یہ اس وقت ینگ تھے, تو ان لوگوں نے بنائی ہے یہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن میں صرف, اور جہاں جو فنکار کو نہیں لہا جو انہوں نے ہڑتالیں بھی کی ہیں, سب کچھ کیا. لیکن یہ کہ ابھی بہت زیادہ وہ آ گئی ہیں, چینلز آ گئے ہیں, بہت زیادہ فنکار آ گئے ہیں, ہر گھر میں ایک فنکار پیدا ہو گیا ہے, ہر گھر میں. تو مطلب کہ ہر بندہ فنکار ہو گیا ہے, بیکاز مطلب کہ ہمارے پاس اسمارٹ ٹیلی فون آ گئے ہیں, اس میں ریکارڈنگ بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے, اس میں اب ٹک ٹاک بھی ہے, سب کچھ ہے, آپ بیچ میں سے سارا کچھ اب ڈرامہ کر سکتے ہیں, بس ہر بندہ فنکار ہو گیا. ابھی جو ہے تو ہر بندہ فنکار ہے. ابھی جو ہے تو ہمارے پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ہمارا ایک وہ ہے, اور ایک ادھر آواز کے نام سے تنظیم بنائی گئی ہے. لیکن آواز بھی میں پہلے اس آواز کے ساتھ تھی, لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ مطلب کہ آپ ایک ممبر ہیں کسی ادارے کی, تو اس ممبر کی آپ اگر ہیڈ ہیں تو چاہیے کہ مطلب کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ مجھے سمجھائیں کہ ادھر چلی جائیں, ادھر نہ جائیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. اور شازمہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا فنکار کیسے ہیں, آس پڑوس کیسا ہے, کسی بھی اس پہ ہوں لیکن یہ نہیں ہے ادھر بس یہ ہے کہ بس میں ایک آ گئی ہوں, میں چیئرمین ہو گئی ہوں, یا میں کوئی جنرل سیکرٹری ہو گئی ہوں, یا میں کچھ بھی ہو گئی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کے پاؤں کاٹوں گی. ہم لوگوں میں یہ چیز بہت ہے, ہم فنکاروں میں یہ چیز بہت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آگے جانے کے لیے دوسرے کے پاؤں کاٹتے رہتے ہیں. ابھی پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ہے, تو پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن میں مسعود صاحب ہیں, تو انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا. یہاں پہ طارق جمال لالا تھے, وہ آواز میں تھے. طارق جمال لالا تھوڑے سے مجھ سے خفا بھی ہو گئے, میں معذرت بھی کرتی ہوں ان کو, کہ مطلب مجھے یہ تھا کہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے, تو جو کام نہیں کر رہے تو میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا تھا, جو کام کر رہے ہیں بیسک میں نے ان کے ساتھ رہنا تھا. تو ان لوگوں نے مجھے وہ کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آ جائیں, تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کام کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. جو بھی بندہ کام کرے, ہمارا مقصد ہے خدمت کرنا. اب انہوں نے مجھے کون سے بنگلوں میں بٹھانا ہے اور گاڑیوں میں بٹھانا ہے اور کیا کرنا ہے, میں نے خود اپنی محنت کرنی ہے. اور آواز نے مجھے کون سے پر لگا کے آسمانوں میں اڑانا ہے. ہاں میں نے تو کام کرنا ہے, لیکن شاید میری یہ سچی باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں, کہ جب آپ سچ بولتے ہو تو آپ لوگوں کو برے لگتے ہیں, کیونکہ مجھ میں بناوٹ نہیں ہے. شاید میں بنا نہیں سکتی ہوں, میں جو اندر ہوں وہ باہر ہوں, جو گھر میں ہوں وہ ٹی وی میں ہوں. مجھ سے یہ نہیں ہوتا, مطلب کہ یہ دوغلاپن, یہ منافقت, یہ لوگوں کو کہنا کہ بھئی واہ واہ آپ نے جو کیا بہت اچھا, یہ میں نہیں کر سکتی ہوں. میں کسی کو اتنا زیادہ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتی ہوں, مطلب کہ سامنے جا کے ان کی خوشامد, جسے آپ خوشامد کہتے ہیں, اپریسیشن آپ نہیں کہیں گے, جسے آپ خوشامد کہتے ہیں, میں نہیں کر سکتی, مجھ میں ہے ہی نہیں. میرا ہسبینڈ بھی کبھی کبھی مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ بندہ جب میں پروگرام کر لیتا ہوں تو آپ کہا کہ کسی دن کہہ تو دینا کہ بھئی آپ نے اچھا پروگرام کیا. میں کہتی ہوں اچھا تھا. اچھا, تو عقیل صاحب تو کافی غصہ آتا ہوگا, کیونکہ واقعی صحیح غصہ آتا ہے, اچھا پروگرام آپ کا اچھا تھا. تو مطلب کہ جو چیز نہیں ہے اس کو میں مائنس کر لیتی ہوں اپنی زندگی سے, کیونکہ میں نے شروع سے ہی سیکھا ہے. میں چھوٹی تھی کہ اس شعبے میں آئی ہوں, میں نے یہاں پہ بہت سیکھا, میں نے لوگوں کو دیکھا, میں نے لوگوں کے رویوں کو دیکھا. رات کو میں نے اپنے بیٹے کو کہا, میں نے کہا بیٹا جو میں نے زندگی گزاری ہے نا, یہ بال میں نے دھوپ پہ نہیں سفید کیے, یہ جو بال سفید ہو گئے ہیں یہ ایک تجربہ ہے, ایک کرائسس سے گزر کے میں, جیسے گندم کو آپ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں نا, جس کو ہم پشتو میں میچن کہتے ہیں, جس مطلب کہ گندم کو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تو اس کو ہم پیستے تو اپنے بازو بھی تھکتے ہیں, اور وہ ایک دفعہ پیسنے سے نہیں تو اس کو بار بار اٹھا کے جہاں جہاں وہ ٹکڑے ہوتا ہے اس کو بار بار اٹھا کے واپس ڈالتے ہیں, پھر پیستے ہیں, پھر بار بار اٹھا کے. تو میں نے کہا اس کے بعد کہیں جا کے آٹا بنتا ہے, پھر وہ آٹا گوندا جاتا ہے, پھر وہ آٹا روٹی پکتی ہے, پھر آپ لوگ کھاتے ہو نا. تو یہ بہت پروسیس سے گزر کے ہم آئے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں اچھا فن ہے, اس میں آپ کو فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے. باقی تو اللہ کی مرضی ہے نا, وہ جو اللہ کرتا ہے وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ ہمیں کمیونیکیشن نہیں ہے, ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمارا لیڈر ہو جائے اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں. اب مسعود صاحب آئے ہیں, مسعود صاحب ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, مجھے
خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب کام کر رہے ہیں, ہر روز ہم سے ان ٹچ رہتے ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے, جو کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فنکاروں کے لیے ہم نے کارڈ کوئی بنا دیے ہیں جو وہ جائیں گے ہاسپٹل میں, اس کارڈ پہ مطلب کہ آپ 3 لاکھ تک خرچ کر سکتے ہو. اور ہاں ابھی جو ہے تو پلاٹنگ کا کوئی ہو رہا ہے کہ مطلب کہ جو جس کے گھر نہیں ہے, جس فنکار کے گھر نہیں ہے, شکر الحمدللہ میرا تو ہے, لیکن جس کا نہیں ہے, جس کا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو پلاٹ ملے گا. تو وہ لوگ جو ہے تو اس کے لیے اپلائی کرے تو ان کو حکومت پاکستان دے گی, یا پھر انہوں نے اپنا کچھ وہ کیا کہ بھئی اس میں پلاٹ ملے گا اس فنکار کو جو کسی کے گھر میں رہتا ہے یا مطلب غریب ہے, اس کے پاس کوئی پلاٹ بنانے کے لیے پیسے نہیں, تو ان کو ہیلپ کی جا رہی ہے. یہ مسئلہ سب جو ہے تو وہ آگے آگے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو اللہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن ہم میں سب سے بڑی بات کہ ہمیں کمیونیکیشن نہیں ہے, ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے. ہم نے جرنلسٹوں میں بھی دیکھا ہے, وہ بھی ہر سال کرتے ہیں, ووٹنگ کرتے ہیں, الیکشن. ان میں ہاں ایک الیکشن ہوتی ہے, ان میں ایک ان کا چیئرمین آتا ہے, ایک ان کا جنرل سیکرٹری آتا ہے, ان کا سارے آتے ہیں, پھر وہ کرتے, پھر وہ سارا سال اسی کے اس میں انڈر چلتے ہیں نا. لیکن ہم میں نہیں ہے, ہم لوگوں میں ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. اگر میں ڈرامے میں ہوں تو میں ان ہوں, تو میری مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ میرا راج ہے, کوئی اور ہے تو وہ کہ میرا راج ہے, بس چھوڑو شاذمہ تو گئی. مطلب ہم لوگوں میں کمیونیکیشن نہیں ہے, ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی بھی پلیٹ فارم پہ. حالانکہ میں دیکھتی ہوں جتنے ہمارے ہندوستان, ہمارے پڑوسی ملک کے جو وہ ہیں, ان کو اتنی زیادہ مل رہے ہیں, فیسلٹیز مل رہے ہیں. پھر اگر میں مطلب کہ ہالی ووڈ کی ہم بات نہیں کریں گے, بالی ووڈ کی بات کریں گے, ہم ان سے کم نہیں ہیں. ہمارے فنکار بالی بالکل ووڈ کے فنکار سے کم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے فنکاروں میں کمیونیکیشن نہیں ہے, ہمارے فنکاروں میں اتفاق نہیں ہے, ہمارے فنکاروں میں بے مروتی بہت زیادہ ہے, ہمارے فنکاروں میں منافقت بہت زیادہ ہے. ہم لوگ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں رکھتے, ہم لوگ دغلی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اسی لیے ہم شاید بیک پہ جا رہے ہیں, اور جو آ جاتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں, وہ ہاں. اپنے لیے کچھ کر لیتے ہیں, اور جو نہیں کرتے وہ بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے. مجھے اس میں ایک اور بھی, شاید میں غلط ہوں, یہ میری ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن مجھے شاید ایک ریزن یہ بھی لگتا ہے کہ اپرچونٹیز چونکہ لوگوں فنکاروں کو کم نظر آتی ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپرچونٹی اس نے لے لی تو میرے پاس کیا بچ جائے گا, تو وہ تنگ جی نظری جی پیدا ہو جاتی ہے. تنگ نظری پیدا حالانکہ ہو جائے, بالکل. اگر اپرچونٹیز زیادہ ہوں اور ایکسیسیبل سب کے لیے ہو اور سب کو ملنے لگے, تو میرے خیال میں یہ تنگ نظری خود بخود تھوڑی سی, کیونکہ یہ عورتوں پہ ختم. بھی الزام تھوڑا سا لگایا جاتا ہے کہ عورت دوسری عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اپرچونٹیز کم ہوتی ہے, بہت کم عورتوں کو موقع ملتا ہے, اس لیے پھر وہ دوسری عورت کہتی ہے کہ اچھا یہ لے لے گی. خیر یہ مختلف چیزیں بدل رہی ہے, لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں بہترین بات یہ ہے کہ جہاں پہ حق ہوتا ہے وہاں پہ فرائض بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بالکل اچھی بات ہے, آپ کی بیلنس ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ ہمارا حق ہے, لیکن آپ اپنے فرائض کی بھی بات کر رہی ہے کہ بالکل فنکاروں میں یونٹی ہونی چاہیے, رسپیکٹ ہونا چاہیے. سب سے پہلے وہ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں گے تو باقی لوگ ان کی رسپیکٹ کریں گے. اس یہ ایک دوسرے رسپیکٹ کو کریں گے. راستہ دیں گے, جگہ دیں گے, تو عام لوگ بھی ان کو جگہ دیں گے. بالکل اچھا, بالکل. جتنے آپ نے ذکر کیے ہیں, اور یہ بھی بات ہے کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ جو موجودہ حکومت ہے, جب یہ ابھی کچھ فنکاروں کی جب تصویریں وائرل ہونا شروع ہوئی تھی, تو ہم نے دیکھا تھا ہمارے کچھ سیاستدانوں کو اس پہ بڑا کوئک رسپونڈ کرتے ہوئے کہ جی اس کا علاج کر دیں یا یہ کر دیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں, لیکن وہ حل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایک سسٹمیٹک سسٹم موجود ہو, اور وہ یہ کہ فیسیلیٹیٹ کرے آپ روزانہ کی بنیادوں پہ, جس پہ میرا جی بنیادی زور اس پہ ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی فیوچر میں کوئی انکم سورس ہونا چاہیے. خیر اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, اور فنکار وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ سوسائٹی کے پورے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے اتنے ماہر ہوتے ہیں فنکار کی. جب میں بات بالکل کرتی ہوں, آپ لوگ جب ڈرامہ لکھتے ہیں تو ایک کانسیپٹ پورا جنریٹ ہوتا ہے, اس میں آپ جو رول ماڈل جو ایگزامپل بتاتے ہیں, تو اس سے جتنا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. نارملی آپ اس پروسیس میں روزانہ کی بنیادوں پہ گزرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مسائل ہے اس کے لیے سب سے بہتر تجاویز آپ لوگ خود ہی دے سکتے ہیں. ہم لوگ صرف یہ ہے کہ ہم بیک پہ تھوڑا سا یہ کوشش کریں کہ اگر کہیں پہ آپ لوگوں کو کہیں بندہ کہہ سکتے جی یہاں پہ کنیکٹ ہو جائیں, یہاں پہ کنیکٹ ہو جائیں, یہ ادارہ ہے, اور اس طرح کی کوشش ہم کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ جس طرح پی این سی اے ہے, ہمارا جو آرٹ کونسل ہے اسلام آباد کا, یا ہمارے جو دوسرے آرٹ کونسل ہے, یا ہمارے جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ادارے ان اداروں کا بنیادی جو رول مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ فنکاروں کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ یہ جو ٹیکنالوجی میں شفٹ آ رہا ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں, ہمارے فنکاروں کو, مجھے بھی ہے کہ وہ پرانی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب یہاں پہ پوری دنیا بدل رہی ہے, چیزیں ایک اور سمت میں جا بالکل رہی ہے.
اور ہمارے بہت سارے فنکاروں کے پاس وہ سکلز وہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکے جس سے. اچھا دوسرا یہ کہ کمپٹیشن بھی اتنا ہو گیا ہے کہ اب آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ بھی آپ کو ہزاروں اداکار نظر آتے ہیں. اب بالکل اداکار کی بالکل ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ یوٹیوب بہت سارے لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کھول رکھے ہیں, ڈرامے بنانا شروع کر دیے ہیں انڈیویجولی, ایک ڈرامے ایک بنا بندے نے ڈرامے بنانا بالکل شروع کر دیے ہیں, بالکل جس میں یہ ہے کہ ایک تو اس میں جو یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں جب پراپر ڈرامہ بنتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے, لیکن اگر انڈیویجول بندہ ڈرامہ بناتا ہے تو وہ اتنی رسپانسبلٹی سے نہیں بناتا. تو اگر معاشرے کی بگاڑ کی ہم سب کو فکر ہے, معاشرے کی اقدار کی ہم سب کو فکر ہے, تو پھر سب کو مل کے بھی ان چیزوں کا حل نکالنا ہوگا. سو وہ انشاءاللہ بھی ہوگا. یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک بات کی ہے جو کہ میں چاہتی ہوں ہم ریپ اپ کریں چیزوں کو, کہ ہماری بات بہت پھیل رہی ہے. کچھ لوگوں نے جی. کہا کہ آج کل آپ ڈراموں میں نظر نہیں آتی, آپ ہوسٹ نظر آتی لیکن آپ ڈراموں میں نظر نہیں آتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا ڈرامہ نہیں ہے. اس وقت جب ہاں ڈرامہ ہوتا تھا وہ میری پسند کا ہوتا تھا. نور بشر نوید ڈرامہ لکھتے تھے, برق صاحب لکھتے تھے, ہمایوں ہمدرد لکھتے تھے, اللہ ان کو جنت دے, مطلب بہت زیادہ. ہمایوں حماد ڈرامہ لکھتے تھے, ہمارے ہمدرد صاحب پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں. مطلب جو ہمارے پاس تھے تو کافی لوگوں نے ڈرامہ لکھا, اور انہوں نے لکھا کہ یہ کردار جب وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں آتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ان کے سامنے کی مطلب کہ میرا سپوز ٹو سکینہ کا کردار ہوتا تھا, یا کوثر کا کردار ہوتا تھا, یا روشنارا کا کردار ہوتا تھا, تو اس سے باقاعدہ ایک بال پین سے ایک دائرہ, گول دائرہ میں اس رکھا جاتا تھا, اور پروڈیوسر کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کردار بنا ہی شازمہ کے لیے ہے, یہ نہیں شازمہ نے یہ کرنا ہے. تو پھر وہ شازمہ کے ساتھ بات کرتے تھے کہ بھئی آپ آ جائیں. جب میں کہتی تھی کہ ہاں میں ایگری ہوں, پھر وہ ڈیل ہوتی تھی کہ بھئی اس طرح, میں کہتی تھی کہ نہیں میں تو 10 دن ریکارڈنگ کر سکتی ہوں, 15 دن نہیں کر سکتی. تو کچھ پروڈیوسر وہ ہو جاتا تھا, کچھ میں تو بس وہ ڈرامہ. آج کل ڈرامہ نہیں بن رہا. آج کل آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے, آپ کھڑی ہو جائیں گی اور آپ کو کہیں کہ میں کیمرہ پکڑتا ہوں اور آپ نے یہ 2-3 ڈائلاگ بول لیں, اور بھائی کس کو بولنے ہیں آپ نے یہ ڈائلاگ, بھائی وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے, آپ ادھر دیکھیں اور لیفٹ کو دیکھیں اور رائٹ کو دیکھیں اور کیمرے کی اس سائڈ کو دیکھیں, اور وہ جو ہے تو مطلب کہ آپ کا بندہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے, آپ نظر وہ کریں اس کو یہ ڈائلاگ. ابھی وہ ڈرامہ نہیں ہے, ابھی وہ ڈرامہ نہیں. اسی لیے میں نے کہا بالکل کہ اس طرح کے آپ لائیو پروگرام کریں, تو اس لیے میں ڈرامے میں کم نظر آتی ہوں. اور میرے خیال میں ابھی پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے رجوع کیا ہے دوبارہ. پاکستان ٹیلی ویژن, اور اندیب افریدی صاحب جو ہیں ہمارے جنرل مینیجر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پشاور کے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈرامہ کریں گے. نثار خلیل صاحب ہمارے وہ ہیں پروگرام مینیجر ہیں, پی ایم ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈرامہ کریں گے. تو میں نے کہا انشاءاللہ کریں گے. تو کہتے ہیں شازمہ تیار ہو جاؤ, تو آئیں گے انشاءاللہ, ڈرامہ کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں اچھا, اب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھتی ہوں, خواتین کا جی, سوال ہے, میں آپ کو وہ یہ یہ بتا ہے دوں کہ کہ وہ جی موبائل کی جو بیٹری ہے نا وہ بالکل لو ہوتی جا رہی ہے. تو مطلب اچھا, چلے بس آپ کچھ آخر میں ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ شازمہ جی آپ نے جتنا کام کیا ہے اور آپ کی فیملی بھی ہے, ورک لائف بیلنس کیسے مینج کی ہے, آپ کی بچی بھی ہے, گھر کیسے سنبھالی, ورک لائف بیلنس بتائیے ذرا, ٹپس دے خواتین کو. میں اس میں صرف اپنے ہسبینڈ کا بہت زیادہ وہ شکر گزاری میں ان کی طرف, ہاں میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ میری مدد کی. جب بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے سنبھالے, مجھے کام کرنے ہاں دیا. اور ابھی بھی ایون دن جب میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں تو عقیل صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کرتے تو سیلڈ ضرور بنا لیتے ہیں, کہ میں سلاد بناتا ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے. شیٹ بھی, ہم شیٹ پہ نیچے زمین پہ کھانا کھاتے ہیں تو شیٹ بچھا دیتے ہیں میرے ساتھ, پانی بھر دیتے ہیں. اور جب کبھی میری ریکارڈنگ ہوتی ہے تو مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ شازمہ آپ فکر نہ کریں, اگر مجھے دبئی بھی جانا ہوتا ہے, اگر مجھے کراچی بھی جانا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں گھر ہاں سنبھالوں گا, آپ ایزی جائیں, اپنا پروگرام کریں اور ایزی واپس آ جائیں. آج کل میں نے ایک آن لائن بوتیک بھی کھولی ہوئی ہے, شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو. ہاں تو مطلب کہ اس میں بھی میں لگی ہوں آج کل. آج میں صبح میرا جمعرات کو روزہ ہوتا ہے, کیونکہ میں ساری زندگی میرا جمعرات کو روزہ ہی ہوتا ہے, تو ماشاء میں اللہ. تھرسڈے کو روزہ رکھتی ہوں. تو میرا آج روزہ بھی تھا, لیکن میں 12 بجے نکل گئی ہوں اور میں 5:45 بجے گھر آئی ہوں. مطلب کہ اتنی میں نے وہ کیے ہیں, وہ ہاں چادروں کی مارکیٹنگ پہ میں نکلی تھی تو میں نے کیا ہے, میں 5:45 بجے گھر آئی, دیگر کی نماز میں نے پڑھی ہے. تو پھر میں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب آپ پتہ نہیں میرے ساتھ شاد نے کوئی بات ہی نہیں کی, میں نے کیا بولنا ہے, کیا کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ موبائل کی بالکل چیزوں میں بہت ہی نالائق ہوں. نہیں, آپ نے بہت خوبصورتی سے مینج کیا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. میں بھی ایک اور اصل میں وہی ورک لائف بیلنس والی بات ہے, ہمیں جی میٹنگ سے بھاگنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کی چیز میں جانا پڑتا ہے, پھر ایک اور چیز میں جانا پڑتا ہے. تو جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر بھی اتنا ٹائم دیا. اچھا, آپ نے اپنی بوتیک کا ذکر کیا, ایک جی سپورٹ جو ہمیں ایک دوسرے کو کرنی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے گروپس ہیں, بہت جی سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں, سرکلز ہیں ہمارے. آپ
آپ اور آپ کی کمیونٹی کے لوگ جس طرح کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں آپ اپنے ساتھ ایسے ہمیں کام دیں، اس میں آپ ہمیں ذمہ داری دیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اپنی صحیح بوتیک کا جو بھی کام ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ جیسی خاتون، آپ پتہ ہے آپ کتنی گریسفل ہے، آپ کے کپڑے، آپ کی چیزیں، آپ کی پسند، آپ کی شخصیت، تو آپ کی بوتیک سے تو لوگوں کو کپڑے اس لیے لینے چاہیے کہ وہ خاتون جو خود اتنی اچھی بہترین پرسنالٹی رکھتی ہے، وہ دوسرے کی پرسنالٹی کو گروم کس طرح کر سکتی ہے کہ ان کو اتنے اچھے اچھے کلرز اور کپڑے اور یہ چیزیں سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بہترین کام ہے، وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، وہ ہم اپنے پلیٹ فارمز ضرور پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ضرور اور لوگ ضرور یہی ہے کہ لوگ سپورٹ کریں، کیونکہ اس سے آپ کاز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں شاپ فور اے کاز، آپ خرید بھی رہے ہیں لیکن آپ ایک کاز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، بالکل اس کے بالکل ساتھ ہی میں نہیں چاہتی کہ آپ کی موبائل کی بیٹری مر جائے، ختم ہو جائے اور اس سے پہلے پہلے ہم کہتے ہیں موبائل کی بیٹری ڈائٹ نا، تو وہ مر جائے اس سے ڈائٹ پہلے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بہت فارمل سا لگے گا جب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی تصویر میرے دل میں مزید مضبوط ہو کے نقش ہو گئی ہے، اور بہت آپ شکریہ بہت اچھی، بہت شکریہ، آپ ہمارے بہت ساتھ شامل اچھی، ہونے آپ کا۔ کی نظر خوبصورت ہے، آپ تھینک کی یو، نظر تھینک خوبصورت یو۔ ہے، میں آپ کے تمام ٹیم کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے گھر فیملی ہسبینڈ سب، امی ابو سب کی بالکل میں بہت شکر گزار ہوں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، اب میرے دل کی بالکل، بڑاس نکل گئی ہے، تو مجھے اچھا لگا بہت زیادہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور ابھی شاید میرے ہاتھ آ گئی ہے، میں آپ سے شکوہ کرتی ہاں تھی بہت زیادہ، بالکل ابھی میرے بالکل، ہاتھ آ نہیں گئی ہے انشاءاللہ، نہیں میں آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ سے ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت آپ شکریہ، لوگوں سے ہم نے سیکھنا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں سکھانا ہے، آپ لوگوں ضرور نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے، آپ کے ساتھ ضرور رابطہ بھی رہے گا، یہ آپ کے ساتھ ہماری پہلی نشست تھی، آپ کے ساتھ ہماری نشستیں بھی ہوں گی، باتیں بھی ہوں انشاءاللہ گی، اور جتنا ہمارے بس میں ہے ہم مل کے بہت ساری چیزیں کرنے کی انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ خوش رہے، آباد رہیں، آپ کے بچوں کو پیار، اور عقیل صاحب کو ہمارا سلام، تھینک یو، کیونکہ ہم سب، وہ بھی آپ کی فیملی ہے تو ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ کیونکہ فیملیز کو بھی بالکل ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ضرور بہت شکریہ آپ کا۔ ضرور تھینک یو ہمارے تھینک یو، ہمارے ساتھ جتنے لوگ شریک تھے، جتنے لوگوں نے سوال پوچھے، جتنے لوگوں نے کمنٹس کی، جتنے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی، بہت شکریہ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا۔ یہ گفتگو جو ہے یہ یوٹیوب پہ بھی ہوگی، یہاں پہ بھی ہوگی، آپ لوگ بعد میں جو لوگ مس کر چکے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس گفتگو کو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ شیئر کر سکتے ہیں، بالکل اپنے پلیٹ فارم پہ شیئر کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی شاذمہ حلیم صاحبہ کی اتنی پیاری پیاری باتیں پتہ چلیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ شاذمہ حلیم صاحبہ نے فنکاروں کے مسائل پہ جو بات کی ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے، جس کے پاس کوئی آئیڈیا ہو، کسی پلیٹ فارم کا پتہ ہو، تو شاذمہ حلیم صاحبہ خود فیس بک پہ بھی موجود ہے، کسی کو ان سے رابطہ کرنا ہو تو مجھ سے میرے ساتھ رابطہ کر کے میں ان کے نمبر دے سکتی ہوں، کیونکہ مجھے ان سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ تو پلیز ہمیں اپنے فنکاروں کو وہ عزت، وہ محبت دینی چاہیے جس کا یہ حق رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر 2-3 دن بعد آپ لوگوں کے ساتھ پھر ایک مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ اللہ حافظ۔